کسی کا بھی بھلا ہو جائے۔ السلام علیکم جی، ہمارے ساتھ آج ہیں محمد علی صاحب، کراچی سے ہیں، یہ ہمارے ساتھ ڈینٹسٹ بن رہے ہیں۔ سب سے پہلے تو محمد علی صاحب نے 2 سال پہلے مجھ سے ایک سیشن لیا تھا اور میں تو بھول گیا ہوا تھا، لیکن محمد علی نے مجھے یاد کروایا اور آج انہوں نے دوسرا سیشن رکھا۔ اس میں نے انہیں کچھ سٹارٹ کرنے کے لیے اسٹاک مارکیٹ پہ تھا اور سٹاک انہوں نے ماشاءاللہ بڑا اچھا اللہ کی مہربانی سے پرفارم کیا، اور ہم نے 2-3 طریقے سے ان کی ریٹرن کو کیلکولیٹ کیا۔ دیٹ لائز بٹوین اراؤنڈ 45%، 35 اور 45% کے قریب جو ہے وہ ان کی ریٹرن بنتی ہے۔ اور مزے کی بات یہ ہے کہ انہوں نے سنگل شارٹ میں انویسٹمنٹ کی تھی اور وہ آج تک ریٹین کی ہوئی ہے۔ انہوں نے بائنگ سیلنگ کی طرف یہ نہیں گئے، حالانکہ میں نے تو خیر انہیں ریکمینڈ کیا تھا تھوڑا سا بائنگ سیلنگ کا، تو انہوں نے کہا مجھے ٹائم نہیں ملا، میں اسٹوڈنٹ تھا، تو میں نے کہا ایسے رکھ کے دیکھتا ہوں تو کیا نتیجہ نکلتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی مہربانی ہے، اللہ عزت رکھنے والا ہے، اس میں انہوں نے ڈیویڈنڈ بھی لیا اور ان کو کیپٹل گروتھ بھی ہوئی ہے۔ کیوں سر، یہ ٹھیک ہے بات علی بھائی؟ ایگزیکٹلی سر، اللہ تعالیٰ کا بہت شکر ہے۔ جب میں نے فرسٹ ٹائم آپ سے سیشن لیا تھا تو آپ نے گائیڈنس دی تھی اور وہی گائیڈنس کو میں نے امپلیمنٹیشن کی، اور الحمدللہ جس طرح آپ نے بتایا 35 to 40% میں نے ریٹرن لیا، جس پر میں بہت خوش ہوں کہ میرا فرسٹ ٹائم اتنا اچھا گیا اللہ تعالیٰ کی مہربانی سے۔ اور آپ نے زندگی میں تو پہلا شیئر خریدا، اس سے پہلے آپ نے یہ کام کبھی نہیں کیا اور آپ کی فیملی ارد گرد کسی کو اس کام کے بارے میں نالج نہیں ہوگی؟ نو سر، نو، کسی کو بھی نہیں پتا، اور یہ میرا بالکل فرسٹ ٹائم تھا۔ نہ ہی میرے فرینڈ سرکل میں، نہ ہی میری فیملی میں اس سے پہلے کوئی بھی نہیں تھا۔ اٹس مائی ویری فرسٹ ٹائم۔ اور آپ کی اور اس وقت ایج کتنی ہے؟ سر آئی ایم 23 ایئرز اولڈ۔ 23 ایئرس۔ یہ جی بی ڈی ایس خیر سے کر رہے ہیں، تو آج ہم نے کچھ تو بیسک باتیں تو اسٹاک مارکیٹ پہ کی، اس کے بعد میں نے انہیں پرپوز کیا ان کی کچھ گولز کو دیکھتے ہوئے کہ آپ کو کریئر کاؤنسلنگ کی اس وقت کچھ چیزیں ہیں جو کہ کریئر کی ضروری ہیں، اس میں سے ہم چیدہ باتیں بتائیں گے، ساری نہیں بتا سکتے کیونکہ ان کے پرسنل گولز ہیں اور مناسب بھی نہیں ہے ساری بتانی۔ لیکن ایک بات جو محمد علی صاحب اور میں نے دونوں نے کنکلوڈ کی ہے، کتاب بھی میں نے انہیں ریکمینڈ کی ہے، محمد علی صاحب بھی یہ فرماتے ہیں کہ پاکستان میں نیگیٹیوٹی بہت زیادہ بڑھ گئی ہے، اوور آل انوائرمنٹ کی ہم بات کر رہے ہیں، تو سر یہ چیز بندے کی پرفارمنس کو افیکٹ کرتی ہے۔ تو میں نے اس کے ان کو 3 سلوشنز نیگیٹیوٹی کے بتائے۔ پہلے میں دینی سلوشن دنیاوی سلوشن بتاتا ہوں، پھر جو سب سے امپورٹنٹ دینی اس کی طرف آتا ہوں۔ ایک تو ان کو میں نے ایک کتاب ریکمینڈ کی، ہاؤ ٹو اسٹاپ ورنگ اینڈ اسٹارٹ لیونگ، آئی ریپیٹ، ہاؤ ٹو اسٹاپ ورنگ اینڈ اسٹارٹ لیونگ بائی ڈیل کارنیگی۔ یہ کتاب میں سمجھتا ہوں کہ ہر پڑھے لکھے نوجوان کو پڑھنی چاہیے، 200-300 روپے کی انویسٹمنٹ ہے، بٹ اٹ ول چینج یور لائف اینڈ یور پرسپشن ٹورڈز لائف اینڈ یور ٹربل شوٹنگ اور پرابلم ہینڈلنگ سکلز۔ دوسری بات یہ ہے کہ پازیٹیو ایکٹیویٹیز میں اپنے آپ کو ملوث کریں، با مقصد زندگی گزاریں۔ میں ابھی ان کو بتا رہا تھا کہ آج ہی میں جاپان کی کچھ پڑھ رہا تھا، تو جاپان کے اندر وہ کہہ رہے ہیں کہ جی 7,000 روپے کا دھنیا ہے، تھوڑا سا دھنیا دکھا رہے تھے، 4-4,500 روپے کی وہ کلو مچھلی بتا رہا ہے، اسٹور میں سے جا کے وہ اس نے رینڈم ویڈیو بنائی ہوئی ہے کہ، اور وہ یہ کہہ رہا تھا کہ پاکستانی اپنا کہتے ہیں مہنگائی نے سب کو افیکٹ کیا ہے۔ میری آدھی کلاس فیلو کینیڈا میں، امریکہ میں باہر مقیم ہیں، ڈیلی بیس پہ میری بات ہوتی ہے، کینیڈا میں بھی کنڈیشنز بڑی ٹف ہیں، جو پاکستانی یہاں سے دھڑا دھڑ جا رہے ہیں وہاں پہ کرائے پورے نہیں ہو رہے۔ آسٹریلیا میں بھی یہی ایشو ہے، انفلیشن گلوبل ہے، پراپرٹیز کی پرائسز وہاں پہ جنہوں نے انویسٹ کیا گری ہیں، مارگیج بڑھ گیا ہے، وہاں ڈبل ایج سورڈ بڑھتی ہے کہ نہ آپ کو بیچتے ہوئے جان چھوڑتی ہے اور آپ نے جو قسطیں ادا کرنی ہیں وہ بھی مہنگی ہیں۔ سو پہلی بات میں تمام پاکستانیوں کو یہ بتاؤں گا، میں نہیں کہہ رہا کہ یہاں دودھ اور شہد کی نہریں بہ رہی ہیں، میں نے ایسا کبھی کلیم نہیں کیا، لیکن اتنے حالات خراب نہیں ہیں جتنا یہاں پہ اس چیز کو ہائی لائٹ کیا جاتا ہے۔ ایشوز ہیں، چیلنجز ہیں، لیکن ان چیلنجز سے نپٹا جا سکتا ہے اور ہر کرائسس میں اپرچونٹی ہوتی ہے۔ اس کے بعد علی ذہن صاحب کو کچھ میں نے کلینک بنانے کے بارے میں کچھ چیزیں تھیں، ہاؤس جاب کے بارے میں تھیں، آگے کریئر کے بارے میں تھیں کہ کیا کیا آپشنز ان کے پاس ہیں، تو اس میں بھی ہم نے بات کی۔ اب میں ڈپریشن پہ دینی سائیڈ آپ کو کہتا ہوں، تو قاری باسط صاحب کی آواز میں اگر آپ نے قرت کے ساتھ سننا ہے تو آپ سورہ رحمان ضرور سنیں، اور سورہ رحمان کا اردو ٹرانسلیشن بھی میں نے ان کو جو ہے واٹس ایپ کر دی ہے، وہ بھی آپ جا کے سرچ کریں تو آپ کو مل جائے گی۔
دیکھیں مایوسی کفر ہے, مایوسی گناہ ہے. اللہ اور اللہ کے نبی نے ہمیشہ مایوسی کو کوئی اچھی چیز قرار نہیں دیا. اور جو مسلمان ہوتا ہے, جو جس کا واقعی ایمان ہو, وہ کبھی بھی مایوس اللہ کی رحمت سے نہیں ہوتا. ہم نے اپنی ایفرٹ کرنی ہے. اللہ تعالیٰ نے کبھی کسی کی محنت کو رائیگاں نہیں جانے دیتا. اللہ تعالیٰ کبھی کسی کے ساتھ جسے کہتے ہیں بے انصافی نہیں ہوتی. اور اگر اس دنیا میں ہو بھی جائے تو لائف آفٹر ڈیتھ میں اس کا آپ کو کمپنسیشن ملتی ہے. اور وہ کتنی ملے گی وہ تو اللہ ہی بہتر جانتا ہے. لیکن اگر ہم قرآن کو ساتھ لے کر چلیں, دین کو ساتھ لے کر چلیں, آپ جب بھی ڈپریس ہو, یہ میسج ہمارا جنرلائزڈ میسج ہے کہ سورہ رحمان کی ٹرانسلیشن کو سنیں. سورہ رحمان ہارٹ کے پیشنٹس پہ افیکٹ کرتی ہے. ابھی وہ ڈاکٹر جاوید صاحب کی ایک میں ویڈیو دیکھ رہا تھا, ٹو مائی نالج اٹ واز اے سرپرائز. مطلب اللہ کی تو خیر رحمت سے کچھ بھی ہو سکتا ہے. قاسم علی شاہ صاحب بڑے اچھے دوست ہیں, میرے بھائی ہیں, بہت محبت کرتے ہیں. انہوں نے وہ انٹرویو لیا ہوا تھا, میں نے اس انٹرویو کو دیکھا تو اس میں ایڈز کا پیشنٹ جو ہے وہ ریورٹ ہو گیا, وہ نیگیٹو ہو گئی, جو کہ میڈیکل سائنس میں ماننے والی بات ہی نہیں ہے. اور ایک خود ڈاکٹر یہ بات بتا رہا ہے. تو وہ ویڈیو کو آپ سرچ کریں, اس ویڈیو کو آپ لوگ دیکھیں, ان کی اپنی بات دیکھیں. میرا کسی اسپیکر پر, کسی ڈاکٹر پر تو میرا ڈاؤٹ ہو سکتا ہے, لیکن قرآن پر میرا ڈاؤٹ نہیں ہو سکتا, اللہ کی رحمت میں میرا ڈاؤٹ نہیں ہو سکتا. تو اگر کچھ لوگوں کو یہ لگے کہ جی میں ایسے ہی بات بلیو کر رہا ہوں, میرا بلیو قرآن پر ہے, میرا بلیو اللہ کی بات پر ہے, بندوں پر نہیں ہے. بندے تو ہم سب ایک ہی جیسے ہیں اور کمزور ہیں, اور ہو سکتا ہے کہ ہم میں سے کوئی غلط بیانی بھی کر رہا ہو. لیکن اللہ تعالیٰ کا یہ جو معجزہ ہے قرآن جو ہے, جو کہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ہر پیغمبر کا معجزہ ہے, تو آپ کا معجزہ قرآن تھا. اس کی طاقت سر بہت ہے. ہم اس کو ترجمے سے نہیں پڑھتے, ہم اس میں اللہ کا میسج نہیں پڑھتے. کل میں ایک دوست کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا, تو ہم بات کر رہے تھے, ڈسکس کر رہے تھے کہ جو کرسچن ہیں پاکستان میں, ان کی کمپیریٹیولی ویلیوز اسٹرانگ ہیں ایز کمپیئر ٹو اس. تو کنکلوژن اس میں نے کیا نکالا, ہم لوگ بیٹھے ہوئے تھے, کنکلوژن یہ ہوا کہ چونکہ وہ بائبل اردو میں پڑھ رہے ہیں یہاں پہ, وہ جو دینی تعلیمات لیتے ہیں, وہ جب جاتے ہیں اپنے چرچوں میں تو وہ اردو میں وہ تعلیمات لیتے ہیں, تو ان پر ایفیکٹ زیادہ کرتی ہے. میں آپ سب سے درخواست کروں گا کہ قرآن پاک جو ہے اس کو ترجمے کے ساتھ پڑھیں, اسے سمجھنے کی کوشش کریں. خدا تعالیٰ نے یہ ایک ہمارے لیے ایک مینول ہے ہماری, جیسے کوئی کمپنی بناتی ہے نا کسی پروڈکٹ کو, تو ہمیں تو اللہ نے بنایا نا, اور پھر ہمیں لک آفٹر کرنے کے لیے, اپنی ٹیک کیئر کرنے کے لیے یہ مینول دے دی. ہماری یہ مینول ہے, اس کے اندر ہمارے سوالات کے جواب ہیں, اس کے اندر ہماری پریشانیوں کے حل ہیں, اس کے اندر ہماری نیگیٹیوٹی ختم کرنے کی کہ اللہ کیسے معجزے جو ہے دکھاتا ہے, اور بیٹھے اور کھڑے اور لیٹے ہر حال میں خدا کو یاد کیا کرو, اور چپکے چپکے عاجزی سے دعائیں مانگا کرو. تو میں آپ لوگوں سے یہ درخواست کروں گا آج کے اس میسج میں, کیونکہ ینگ بچہ ہے, بڑا ٹیلنٹڈ بچہ ہے, آئی ایم ہائیلی امپریسڈ. بڑا دیکھیں, اس کی کوئی فیملی نے اس کو نہیں کہا, اس نے خود اپنی پاکٹ منی بچا کر اس نے میرے سے سیشن لیا, خود اس نے اپنے پیسے سیو کر کے مارکیٹ میں لگائے. پتہ نہیں ان کے پیرنٹس کو پتا ہے یا نہیں پتا, لیکن جب پتا چلے گا تو دے ول بی پراؤڈ آف ہم. آج کریئر پر جو باتیں میں نے ان کو بتائی ہیں وہ, اور میں جس کو بھی سیشن دیتا ہوں, جو بھی ورک شاپ دیتا ہوں, میں کوشش ایسے کرتا ہوں, اور یہ مجھے وراثت میں یہ چیز ملی اپنے والد سے, کہ وہ مجھے جیسے سمجھاتے تھے ایسے دوسروں کو سمجھاتے تھے. جو باتیں مجھے کہتے تھے اپنے دوستوں کے بچوں کو بھی کہتے تھے. تو میں آپ لوگوں کی جو بھی ایج ہوتی ہے, ایک کمپینین کی ایج ہوتی ہے یا ایک بچے کی ایج ہوتی ہے میرے لیے, تو میں ایسے ہی محسوس کرتا ہوں کہ میرا بیٹا ہو تو میں اس کو کیا مشورے دوں. کیونکہ آپ کے اندر اگر آنیسٹی ہوگی نا, آپ کے اندر اگر سچ ہوگا, تو اللہ تعالیٰ آپ کی مدد کرے گا, آپ کے منہ سے اچھی بات نکلوائے گا, سچی بات نکلوائے گا. اگر آپ کے اندر کھوٹ ہوگا تو آپ سے سچی بات, یہ سب کرم اللہ کا ہوتا ہے. ہم کیا ہیں, ہم اللہ کا معجزہ ہیں. یہ دماغ میں جو تھاٹس آتی ہیں یہ کہاں سے آتی ہیں, یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آتی ہیں, اس کی دین ہے. جیسی ہماری سوچ ہوگی, رحمانی سوچ رکھیں گے, رحمانی راستے پہ چلیں گے, رحمانی تھاٹس آئیں گی. شیطانی سوچ رکھیں گے, شیطانی راستے پہ چلیں گے, شیطانی باتیں آئیں گی. تو جب بھی یاد رکھیں کہ اگر آپ خلق خدا کا نقصان کر رہے ہیں تو آپ شیطانی راہ پر ہیں.
دیکھیں نا اللہ ہی کہتا ہے نا 70 ماؤں سے اللہ تعالیٰ زیادہ پیار کرتا ہے. اگر کسی ماں کے بچے کو آپ ڈیمیج کریں تو وہ تو ماں تو آپ کو میں کہتا ہوں کہ گولی مار دے گی. تو آپ اگر خلقے جب بھی آپ نے جاننا ہو کہ کیا میرا راستہ صحیح ہے. یہ ڈپریشن کیا ہے؟ ڈپریشن شیطان ہے, شیطانی راستہ ہے, گمراہ ہے. جادو کیا ہے؟ نظر کیا ہے؟ یہ سب نیگیٹیوٹی, اندھیرا. اندھیرے سے بچیں. عصر کے وقت کو اہمیت کیوں دی گئی ہے؟ جس کو اللہ نے, کیونکہ ڈارکنس شروع ہو رہی ہے, اندھیرا چھانے لگا ہے. ٹھیک ہے نا, اندھیرے سے Yes, sir. بچو. جو انسان نیگیٹو ہے اگر تو اس کا علاج کر سکتے ہو اس کا علاج کرو, نہیں کر سکتے اس سے دور ہو جاؤ, دوستی چھوڑ دو, گپ شپ چھوڑ دو. پہلے کوشش کرو کہ آپ اس کا علاج کر لو, لیکن اگر اس نے یہی سوچے کہ اس نے ڈوبنا ہی ہے تو اس کے ساتھ مت ڈوبو, اپنی جان بچاؤ. خدا کی رحمت سے کبھی بھی نا امید نہیں ہونا چاہیے. تو یہ میں Yes. پورے پاکستان کو میسج دوں گا. یہ ہم لوگ ایک نیگیٹو اسٹیٹ آف مائنڈ میں آ گئے ہیں. دیکھیں آپ کی جو بھی پولیٹیکل چوائسیز ہیں, آپ کی جو بھی کاروباری پروفیشنل چوائسیز ہیں, وہ علیحدہ بات ہے. یار آپ کو اللہ پر تو بھروسہ کرنا چاہیے, اس کے بعد اپنے دونوں بازوؤں پر بھروسہ کرنا چاہیے کہ اللہ نے آپ کو دی ہے. اللہ کبھی کسی کی محنت کو رائے گا نہیں جانے دیتا. وہ وہاں سے قرآن پاک کو میں کوٹ کرتا ہوں, میں تمہیں وہاں سے رزق دوں گا جہاں سے تم نے کبھی گمان نہ کیا ہو. میری زندگی میں یہ ایک پریکٹیکلی ہوا ہے. میں تو یہ محمد علی صاحب کی زندگی میں کہوں گا, یہ اس سیشن سے پہلے انہوں نے کبھی سوچا تھا کہ سٹاک مارکیٹ سے ان کو رزق اللہ دے گا؟ یعنی نہ آپ کی فیملی کا کوئی تعلق, نہ آپ کا کوئی تعلق, نہ ایٹ رینڈم. تو اللہ وہاں سے رزق انسان کو دیتا ہے, وہاں سے دروازے رزق کے کھولتا ہے جہاں سے کبھی انسان نے سوچا بھی نہیں ہوتا. تو پھر اس کا سولوشن کیا ہے؟ اللہ کی راہ پہ چلو. کیسے چلنا ہے؟ قرآن پڑھو. کسی مدرسے میں جانے کی ضرورت نہیں ہے, کسی مولم کو ڈھونڈنے کی ضرورت نہیں ہے. قرآن کی ٹرانسلیشن آپ کے سامنے پڑی ہے. اللہ سے دعا کرو کہ یا اللہ مجھے سمجھ آئے, مجھے عقل آئے. دیکھیں نا, نبوت ختم ہوئی ہے تو کسی بات پہ ختم ہوئی نا کہ اللہ نے آپ کو مکمل کر دیا پریکٹیکلی. اللہ کا نبی آئے, انہوں نے ہر چیز آپ کو سکھا دی, دکھا دی 1400 سال پہلے. Yes. اکثر کئی لوگ کہتے ہیں جی اسلام ہمیں کیسے پتا چلے گا, جی نماز کیسے صحیح پڑھ. نماز تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود پڑھ کے سکھا دی, امامت کر کے سکھا دی. ان کے بعد امامت ہوتی رہی مسجد نبوی میں, صحابہ نے سکھا. ہم سب کو پتا ہے نماز کیسے پڑھنی ہے. تو آپ جب لوگوں کے پیچھے چلتے ہیں وہ آپ کو گمراہ کرتے ہیں. انسان جو ہے وہ دیکھیں, جو نبی تھے, جو پیغمبر تھے, وہ اسپیشل اللہ تعالیٰ کے بلیسڈ لوگ تھے, وہ پیور تھے. ہم لوگ پیور نہیں ہیں. ہمیں دین اگر ہم کسی بندے سے سیکھیں گے نا تو وہ بیچ میں کوئی نہ کوئی خدا نہ خواستہ اپنا غرض رکھے گا یا اپنی سوچ رکھے گا. تو بیسٹ ہے کہ وائی ناٹ ٹو ڈرنک دا واٹر فرام دا فاؤنٹین. آپ چشمے سے پانی خود کیوں نہ پیئیں, اور چشمہ جو ہے وہ قرآن پاک ہے. اس کو آپ ٹرانسلیشن کے ساتھ پڑھیں, اس کو آپ سمجھیں اور اس پر عمل کریں. اللہ تعالیٰ آپ سب کے لیے آسانیاں پیدا کریں. انشاءاللہ تعالیٰ پھر کسی اور ویڈیو میں آپ سے ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے خدا حافظ.